آپ بات کر رہی تھی پہلے بھی کہ ڈپلومیسی ہونی چاہیے, کیا کیا طریقے اپنائے جا سکتے ہیں, لیکن اس وقت وی آر ان اے ویری اسٹرانگ پوزیشن. لیکن میں اس سے پہلے چاہوں گا کہ آپ سم اپ کریں کہ پہلے امریکہ کا اجتناب اور اس کے بعد جب پاکستان کا بھرپور رسپانس گیا تو پھر ان کا انٹروین کرنا اس سچویشن میں اور ثالثی کا کردار ادا کرنا اور جنگ بندی کی بات کرنا اور اس پہ پاکستان اور انڈیا کو رضامند کرنا, کیسے ہوا یہ ممکن؟ جی بہت بہت شکریہ. جہاں تک آپ نے جنگ بندی کی بات کی ہے, میں سمجھتی ہوں ساری جنگیں دنیا میں جتنی بھی طویل جنگیں ہیں, جنگ عظیم بھی, ورلڈ وارز بھی, وہ آخر سیز فائر پہلے ہوتا ہے اور پھر وہ مذاکرات کی میز پر ہی اختتام پذیر ہوتی ہے نا, ایسے تو ختم نہیں ہوتی. تو بجائے اس کے کہ آپ اور مطلب خطرناک ایسکلیشن میں جاتے یا ایسی سطح پہ پہنچتے جس سے کوئی واپسی نہ ہو, ہندوستان نے بغیر جواز کے اتنی بڑی جنگ خود شروع کی بلا اشتعال. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا, آپ نے مجھے جب فون کیا تو میں یہ ابھی آپ کا زوم آیا تو میں یہ دیکھ رہی تھی ایکس پہ, ان کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹری نے کہا ہے کہ ابھی تک پہلگام انسیڈنٹ انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے. اچھا, یعنی جی تحقیقات جاری ہیں, آپ چیک کر لیں. میں ٹویٹ ہی کرنے لگی تھی, پوسٹ کرنے لگی تھی رادر, اور یہ آپ بتائیں کہ ان کے پاس جواب نہیں تھا, وہ نام تک نہیں لے پا رہے ہیں جن لوگوں کا. چلے یعنی نام تو کہ کسی they کا بھی became the judge, jury and the executioner because ایکسیکیوشنر چیئرمین بلاول سیڈ رائٹ. تو اب آپ دیکھیں اتنی زیادہ مطلب دھڑلے سے وہ انہوں نے جنگ پوری کر ڈالی, اور وہ کہاں تک جاتی اور کیسی کیسی باتیں ہوئیں وہاں ان کے لا میکر سے. ہمارے کسی لا میکر کے منہ سے ایسا نہیں نکلا کہ پاکستان کو مسمار کر دیں, یا صبح ہم چاہتے ہیں کہ 1947 ہی ختم ہو جائے اور انڈیا کا میپ پورا وہی ہو جو پہلے ہوتا تھا, یعنی کہ پاکستان کوئی نہ, پاکستان کے وجود کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی. یہ بہت بڑی بات ہے, اور بغیر کسی انویسٹیگیشن کے, اسی لیے تو وہ چور ان کے دل میں ہے, وہ بھاگ رہے ہیں انویسٹیگیشن سے. آپ نے بہت اچھا کام کیا کہ نیوٹرل انویسٹیگیشن بھی ہم غیر جانبدار لاتے ہیں, تحقیق کریں. آپ ہمیں کیوں انگلیاں اٹھا رہے ہیں, ہم کو کیوں مروز الزام ٹھہرا رہے؟ شہری صاحبہ مجھے ایک چیز سمجھائیے گا, اس کے اندر جو آپ نے بات کی I'm shocked at this. انہوں نے اوپنلی کہہ دیا ہے. جی جی, میں حیران ہوں. They're saying کہ investigation is ongoing, it is not complete. اور یہ فرد جرم ہے بھارت کے خلاف کہ آپ نے بغیر کسی ثبوت کے, بغیر انویسٹیگیشن مکمل ہوئے, آپ نے پاکستان کے اوپر, ایک سوورن کنٹری کے اوپر حملہ کیا, ہلہ بولا اور پورے خطے کے لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالا. میں ایک پوائنٹ پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں شہری صاحبہ. آپ ظاہر ہے کہ آپ نے بات کی ان کے مائنڈ سیٹ کی, اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ صرف یہ مائنڈ سیٹ 4 لوگوں میں پایا جاتا ہے, نریندر مودی, امت شاہ, اجیت دوول اور راجناتھ سنگھ. لیکن جو بھارتی میڈیا کا اس میں رول رہا, میں اس لیے اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کا بھی صحافتی بیک گراؤنڈ ہے. برکھا دت کو ہم ایک عرصے سے دیکھتے رہے, باقی جو ان کے صحافی ایک عرصے سے ان کو دیکھتے رہے, لیکن انہوں نے جس طریقے سے ان کے ایک نیریٹو کو ٹو کیا اور فالس نیوز اور اس طرح کے جھوٹ بولا, پاکستانی میڈیا نے تو بہت ریسپانسبلٹی دکھائی. تو یہ انڈین میڈیا کو سڈنلی کیا ہوا؟ یہ تو ایک ہی لگ رہے تھے, مودی اور انڈین میڈیا. جی میں ایسے الفاظ یوز نہیں کرتی, لیکن گودی میڈیا تو پھر صحیح ان کا لقب لگایا گیا نا, کہ گود میں جا کے بیٹھ گئے تھے. کیا سوچ رہے تھے کہ ان کی کیا ساکھ رہے گی, ان کی کریڈیبلٹی کیا رہے گی. اور جس طرح ایک جنگ گلف وار میں شروع ہوا تھا بیٹا, ایک چیز ایمبیڈڈ جرنلزم جو جنگوں میں استعمال ہوتا تھا, وہ اس کا صرف یہ مطلب تھا کہ وہ لے کے جاتے تھے اپنے پروٹیکشن میں وار فرنٹ پہ اور جرنلسٹ کو, اور ٹھیک ہے ایک بریفنگ ہوتی تھی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا ایک ایک لفظ لے کے بڑھا چڑھا کے رپورٹ کیا جائے. یہ تو ایمبیڈڈ میڈیا سے بدتر ہے. انہوں نے تو ان کا نیریٹو لے کے اسے اتنا اس پر ایک شعلہ بھڑکایا, اور انہوں نے اس پہ تیل ڈالا, اور پھر انہوں نے پورے گھر کو آگ لگا دیا, اپنے بھی, اور کوشش کی ہمارے گھر کو بھی آگ لگانے کی. میڈیا کے گھر کو تو انہوں نے آگ لگا دیا اپنا. یہ کہہ کہ مطلب واٹ کریڈیبلٹی اب ہوگی آپ کی اگر آپ اس طرح خبریں آپ ابھی چلائیں, آپ شروع کر دیں کہ جی ہم نے ابھی دلی کو مسمار کر دیا ہے یا فلاں.
آپ اگر یہ کہنا شروع کریں، کل میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کس بنیاد پر یہ کہہ رہے تھے، آپ جھوٹ کو کتنے پاؤں آپ نے دے دیے، اور جان کے دانستہ طور پہ بھی کیا گیا. اب یہ کوئی چھوٹے چینل نہیں تھے، چھوٹے اینکر نہیں تھے، مین سٹریم میڈیا، سوشل میڈیا کا فرنج لوناٹک نہیں تھا. مین سٹریم میڈیا پہ سو کالڈ امن پسند جرنلسٹ نے کیا ہے، سو کالڈ امن. ظاہر ہے ان کے دل میں یہی تھا پاکستان کے خلاف.